رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ بیان ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلوۃ والسلام علی سیدی انبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، رمضان کا چاند نزدیک آ چکا ہے۔ ہواؤں میں ایک روحانی سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ مسجدوں کے مینار جاگ اٹھے ہیں، دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمان آ رہا ہے، ایسا مہمان جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو پھر 11 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ مہمان کون ہے؟ یہ مہمان ہے رمضان۔ آج کیا یہ بیان اسی ٹاپک پر ہے، رمضان کا پیغام۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ بیان ضرور سنیں۔ آج ہم صرف روزہ، بھوک، پیاس یا افطار کی بات نہیں کریں گے۔ آج ہم اپنے دل کی بات کریں گے، اپنی روح کی بات کریں گے، اپنے گناہوں کی بات کریں گے اور اپنی توبہ کی بات کریں گے۔ رمضان صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں، رمضان ایک اسکول ہے، رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے، رمضان ایک ڈیٹاکس ہے جہاں صرف جسم نہیں روح بھی صاف ہوتی ہے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے لیکن ایک مہینہ اپنے لیے خاص کر لیا۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر رات لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر رمضان میں بھی ہم نہیں بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے سب سے ضروری کام کیا ہے؟ محاسبہ، اپنا حساب لینا۔ خود سے پوچھئے، میں کون ہوں؟ میں کسی کے لیے جی رہا ہوں؟ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا میری نماز ٹھیک ہے؟ کیا میرے معاملات صاف ہیں؟ کیا میں کسی کا دل دکھایا؟ اگر آپ رمضان سے پہلے اپنا دل صاف نہیں کرتے تو رمضان کا نور دل میں کیسے اترے گا؟ توبہ رمضان کا پہلا قدم ہے۔ رمضان کا سب سے پہلا پیغام ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب صرف استغفر اللہ کہہ دینا نہیں، توبہ کا مطلب ہے گناہ چھوڑ دینا، گناہ پر شرمندہ ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ سوچئے، کتنے رمضان گزر گئے، کتنی دفعہ کہا یہ میرا آخری گناہ ہے، لیکن پھر وہی غلطی۔ اس رمضان سے پہلے دل سے رو کر توبہ کریں۔ رات کو تنہا کمرے میں خود کو بند کریں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن تو رحمان ہے، مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھیے، اللہ کو آنسو پسند ہیں، اللہ کو ٹوٹے دل پسند ہیں۔ نماز رمضان کی اصل پہچان ہے۔ اکثر لوگ رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں۔ روزہ فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ اگر نماز نہیں تو روحانیت ادھوری ہے۔ رمضان سے پہلے ارادہ کر لیں،
5 وقت نماز جماعت کے ساتھ، تہجد کی عادت، تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں، رحمت سمجھیں۔ نماز سے دل صاف ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو رمضان کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ قرآن، رمضان کا سب سے بڑا پیغام قرآن ہے۔ رمضان کو ماہ قرآن کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن افسوس ہمارا رشتہ قرآن سے صرف شیلف تک رہ گیا ہے۔ رمضان سے پہلے پلان بنائیں، روز کم از کم 1 پارہ، اگر نہ ہو سکے تو آدھا پارہ، اگر وہ بھی مشکل ہو تو کم از کم 1 رکوع، لیکن قرآن سے رشتہ جوڑ لیں۔ صرف تلاوت نہیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں، زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ رمضان اور صبر، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صبر کا نام ہے۔ زبان کا صبر، نظر کا صبر، غصے کا صبر، نفرت کا صبر۔ سوچئے، اگر کوئی آپ کو گالی دے اور آپ کہیں میں روزہ دار ہوں، یہ ہوتا ہے روزہ۔ رمضان سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ کیونکہ یہ سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ رمضان میں نیکیاں کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے ہی نیت کریں، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ، کسی غریب کے گھر راشن، کسی یتیم کا خیال، کسی مسجد میں مدد۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ رمضان دل کو زندہ کرنے کا مہینہ۔ آج ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ؟ اگر نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھتے وقت نیند آتی ہے، گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی، تو سمجھ لیجئے دل سخت ہو چکا ہے۔ رمضان دل کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے، لیکن زندہ وہی دل ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ بات ذرا گہرائی سے سوچئے۔ جو رمضان پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کتنے لوگ اس سال زندہ نہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان نہیں؟ اس لیے رمضان کو کیسول مت لیں، اسے روٹین مت سمجھیں، اسے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لیں۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، اگر وہ رات مل گئی تو زندگی بن سکتی ہے۔ رمضان سے پہلے ہی پلان کریں، آخری 10 دن محنت کرنی ہے۔ اعتکاف کا ارادہ، راتوں کو جاگنا ہے۔ رمضان کا اصلی مقصد تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم گناہ سے بچتے رہے تو سمجھ لیجئے رمضان قبول ہو گیا۔ گناہ کی لسٹ بنا کر توبہ، نماز کا شیڈول ٹھیک کرنا، قرآن کا ڈیلی ٹارگیٹ سیٹ کرنا، صدقہ فنڈ الگ رکھنا، سوشل میڈیا ٹائم کم کرنا، سحری اور افطار میں فضول خرچی سے بچنا، رشتے سدھارنا، جنہوں نے ناراض کیا ان سے معافی۔ میرے عزیز دوستو، جب رمضان کا چاند نظر آئے تو صرف
मिठाई ना बांटना, सिर्फ स्टेटस ना लगाना, अपने दिल से कहना, या अल्लाह मुझे इस रमज़ान में बदल दे, मुझे अपना बना ले, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरी किस्मत लिख दे, मुझे जन्नत का हकदार बना दे। और याद रखिए, रमज़ान मेहमान है, मेहमान इज्जत चाहता है। अगर हमने इसे मेहमान की कदर ना की तो हो सकता है अगला मौका ना मिले। या अल्लाह, जो लोग ये बयान सुन रहे हैं उन सब को रमज़ान का असल मकसद नसीब फरमा, उनके गुनाह माफ़ फरमा, उनके घरों में बरकत अता फरमा, उनकी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपना नेक बंदा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में लिखें, या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हाफिज़।